اللہ اکبر. یہ حدیث مولوی کیسے بیان کرتے, پھڑک جاتے نہ کرتے, پر بخاری شریف کی حدیث. آگے سن, میرے آقا نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض, میرے مومنوں تم زمین پر خدا کے گواہ ہو. تو پوچھتا ہے ولی کون ہے, سن میرے سرور کائنات کی زبان سے میرا آقا فرماتا ہے مومنوں انتم شہداء اللہ فی الارض, تم زمین پر خدا کے گواہ ہو. جسے تم اچھا کہو گے وہ جنتی ہوگا, جسے تم برا کہو گے وہ دوزخی ہوگا. گواہی میری امت تیری ہوگی, جسے تو داتا کہے گی وہ داتا ہوگا, جسے تو غوث کہے گی. انتم شہداء اللہ فی الارض, تم زمین پہ گواہ ہو. تم جس کو غوث پاک کہو گے وہ غوث پاک ہے, تم داتا گنج بخش علی حجویری کہو گے وہ داتا گنج بخش علی حجویری ہے, جسے امام ربانی مجدد الربانی تم کہو گے وہ امام ربانی بھی ہے, مجدد الربانی بھی ہے. فیصلے آسمانوں پہ نہیں ہوتے, فیصلے زمین پہ ہوتے ہیں. انتم شہداء اللہ فی الارض. آج باولی شریف آنے والوں تم یہ گواہی دینے آئے ہو کہ باولی شریف کی سرزمین پہ کوئی اللہ والا دفن ہے کہ نہیں, گواہی دے کے آئے. انتم شہداء اللہ فی الارض, تم زمین پر خدا کے گواہ. اب سنیں, یہ حدیث بہت تکڑی ہے, مت کہہ کہ پیر کمزور حدیث پیش کر. امام بخاری دوبارہ اس حدیث کو آثار صحابہ میں لاتے ہیں, یعنی شو کرتے ہیں کہ اس حدیث پر صحابہ کا عمل ہے. امیر المومنین عمر فاروق کا زمانہ ہے. آج فقیروں کے پاس آئے نا تو ولیوں سے کچھ لے کر جاؤ. بات سنو, زمانہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا. مدینے میں وبا پھیل گئی. آپ پھر کہیں گے پیر صاحب مدینے میں وبا پھیل سکتی ہے. ہاں جی پھیل سکتی ہے, اس کے لیے مجھے ایک جمعہ اور چاہیے, میں سمجھاتا. بخشی تقاضے انسانوں کے کیا ہوتے ہیں. مدینے میں وبا پھیل گئی, جنازے آ رہے تھے, امیر المومنین عمر فاروق کے قدموں تک لائے جاتے. آپ پوچھتے بندہ کیسا ہے, مدینے والے کہتے امیر المومنین بندہ بہت اچھا ہے. فرمایا اس پہ واجب ہو گئی. جس کے متعلق کہتے اچھا آدمی نہیں تھا, فرمایا واجب ہو گئی. انہوں نے مدینے والوں نے پوچھا امیر المومنین کیا شے واجب ہو گئی, تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اتنے جلدی اپنے نبی کا فرمان بھول گئے ہو. مولوی تو بشک فرشتیاں کو لکھا, نامہ اعمال بنا, کرامن کاتبین بٹھا, دیکھ خدا کا رسول کیا کہہ رہا ہے, اس کے غلام کیا کہہ رہے ہیں. اب آپ نے فرمایا اتنی جلدی بھول گئے ہو. اپنے رسول کا کہنا میرے, فرمایا جس کے متعلق تم نے گواہی دی اچھا انسان تھا اس پہ جنت واجب ہوگی, جس کے متعلق تم نے کہا اچھا انسان نہیں تھا اس پہ دوزخ واجب ہوگی. پھر حدیث آ گئی آثار صحابہ میں. اب راوی یہ حدیث سوال کرتا ہے, سنو فقیروں کو لائے آئے, فقیروں کے پاس آئے ہو کام کی بات لے جاؤ. عام طور پر بوڑھوں کو بہت غصہ چڑھتا ہے, کھار والے سارے ایک طرف اور ایک بوڑھا ایک طرف, گوبر شیر ہوتے ہیں. میری بات غور سے سن. اب جب وہ آپ نے فرمایا تو راوی پوچھتا ہے امیر المومنین عمر فاروق سے کتنے بندے چاہیے ہیں, کتنے بندے گواہی دیں تو بندے پر خدا کی جنت واجب ہو جاتی ہے. امیر المومنین عمر فاروق نے فرمایا یہ وہ امیر المومنین ہے جس کے متعلق نبی پاک نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. آپ فرماتے ہیں 4 بندے باولی شریف والے. کتنے کتنے کتنے, فرمایا 4 بندے گواہی دے دیں مرنے والا اچھا انسان تھا, مرنے والے پر جنت واجب ہو جاتی. اس نے کہا اگر 3 بندے گواہی دیں, فرمایا 3 پر بھی واجب ہو جائے. پھر راوی حدیث کہتا ہے امیر المومنین اگر 2 بندے گواہی دیں, فرمایا اسلام میں گواہی 2 کی ہے, اگر 2 بندے بھی کسی مرنے والے کے متعلق کہہ دیں کہ مرنے والا اچھا انسان تھا, فرمایا اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. کوئی کہہ نہ کہے, کوئی بیٹا اپنی ماں کی قدموں میں کھڑا ہو کر کے اللہ کریم میری والدہ بڑی اچھی تھی, کتنی راتیں جاگی ہوگی مجھے پالنے میں,
کتنے اس نے میرے لاڈ اور ناز اٹھائے. اللہ کریم میری والدہ بہت اچھی بھی. اگر کوئی باپ کے قدموں میں کہہ رہا ہے میرا باپ بڑا اچھا انسان تھا, اس نے ہمیں بڑے پیار سے پالا, اس نے بڑی مشقتیں کی, بیٹا باپ کے قدموں میں کھڑا ہے, بیٹا ماں کے قدموں میں کھڑا ہے, بیٹی ماں کے قدموں میں کھڑی ہے. 70 سال فرشتے لکھتے رہے. ایک طرف ہے 2 مسلمانوں کی گواہی, ایک طرف ہے بات یہ آپ سے کر رہا ہوں. گئی کہانی لکھنے کی, نامہ اعمال کی کہانیاں ختم ہو گئی. کوئی بیٹا ماں کی قبر پہ کھڑا ہوگا, اللہ کہہ رہا پوچھے قبروں میں کیوں آتا ہے؟ وہ قبر میں کھڑا ہو کر کہہ رہا اللہ کریم یہ میری والدہ ہے, اس نے ہمارے ساتھ بڑا پیار کیا, ہمیں بڑے لاڈ لیے, ہمیں بڑے پیار سے پالا. بچہ کہہ رہا ہے اعمال کے دفتر بند ہوتے گئے, فرمایا دیکھو انسان گواہی دے رہا ہے یہ جنتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شہنشاہ چورا شریف, شہنشاہ شور اٹھے گا. بیویاں قبرستان میں جا سکتی ہیں کہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں ملاؤں نے اس امت کو بڑا بیوقوف بنایا, بہت ان کے سینوں سے نہیں گیا. میری دوستوں میری بات سنو, بی بی کو کیا حرج ہے؟ کیا بی بی انسان نہیں؟ بھائی کا اگر بھائی مر گیا کیا کسی بہن کا ویر نہیں مرتا؟ کسی ماں کا بیٹا نہیں مرتا؟ کسی بیوی کا خاوند نہیں مرتا؟ صرف مردوں کے رشتے ہیں, عورت کا انسانیت کے حوالے سے کوئی رشتہ نہیں. سنو وہ مولویوں کان کھول کے سن لو, اگر تم انسانیت کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے تمہارا مذہب کبھی سچا نہیں ہو سکتا. کتنے مقدس رشتے ہیں. عورت کس حوالے سے کھڑی ہوگی؟ کوئی بیٹی ممکن ہے باپ کے قبر پہ کھڑی ہو, کوئی بیٹی ماں کی قبر پہ کھڑی ہوگی, کوئی بہن ویر کے قبر پہ کھڑی ہوگی. یہ سنت ہے بی بی عائشہ. آپ گھوڑے پر سوار آئیں, اپنے بھائی عبد الرحمان کی قبر کی زیارت کر کے آئیں, صحابہ کو بلایا. کمال ہے, اللہ کی قسم جتنے آسمان پر ستارے ہیں اس سے زیادہ احسان ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کے اس امت میں. بقیہ ہے سرور کائنات کی امت کی. گھوڑا روکا, صحابہ سنو میں ابھی اپنے بھائی کی قبر سے آ رہی ہوں. انہوں نے پوچھا نہیں, خود کہا میں بھائی کی قبر سے آ رہی ہوں. پہلے میرے آقا نے قبروں پہ جانے سے روکا تھا, پھر میرے آقا نے قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا, اسی لیے میں ابھی اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کر کے آ رہی ہوں. میرا چاند ہے. ولیوں کی کہانی, ولیہ کی کہانی کہاں سے شروع ہوگی کہاں ختم ہوگی؟ میرے سرور کائنات کی والدہ سیدہ آمنہ کا حجرہ یہ ولیہ کا حجرہ ہے. آج میرے ساتھ بات کر, یہ ولیہ کا حجرہ ہے کہ نہیں؟ اس حجرے میں کون کون نہیں آیا؟ اس حجرے میں ابراہیم علیہ السلام آ رہے, اس حجرے میں موسیٰ علیہ السلام آ رہے, اس حجرے میں بی بی مریم آ رہی ہے. اگر بستر بند مولوی ہوتا کہتا کعبے جا, فرمایا نہیں یہ کعبے والی کہانی نہیں ہے, یہ کسی حجرے والی کہانی ہے, کہیں اور جانا. سبحان اللہ. کسی کے پاس علماء بیٹھے ہیں, یہ ثبوت نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے نبی حج کرنے آئے ہو. اسحاق علیہ السلام کا ذکر نہیں آ سکتا, ان کی اولاد کا. موسیٰ علیہ السلام قرآن سے یہ حکم دکھا سکتا ہے کہ اللہ نے نبی اور صحابہ کو کہا ہو کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو؟ ایک چیلنج باولی شریف فقیر بیٹھے, اس چیلنج کا جواب چاہیے. کیا تیرے خدا نے نبی پاک کو کہا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ؟ کیا تیرے میرے خدا نے صحابہ سے کہا تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ؟ نہیں. فرمایا میرے محبوبہ
تو ادھر منہ کرے ادھر قبلہ ہے، تو ادھر منہ کرے ادھر قبلہ ہے، تو ادھر منہ کرے ادھر قبلہ ہے، تو ادھر منہ کرے ادھر قبلہ ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ چورا شریف۔ 15 سال اللہ کا رسول اور صحابہ نماز پڑھتے ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، مولوی مجھے حکم ڈھونڈ کے دکھائے کہ اللہ نے کہا ہو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، پھر بھی تو نہیں مانتا میرے آقا کے اختیاروں کو۔ سنو میرے دوستو، میرے آقا نے فرمایا انتم، یہ شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر گواہ ہو، اور یہ میری زمین ولیوں سے خالی نہیں ہوگی۔ ولیہ کا حجرہ ہے، سامنے کعبہ ہے، ولیہ کا حجرہ بلند ہو رہا تھا، تارے اس پہ جھک رہے تھے، نور کی بارش ہو رہی تھی، کعبہ چھپ چھپ کے دیکھ رہا تھا آنے والا آ رہا ہے، میں نے صدیوں انتظار کیا، مجھے سجانے والے تو آ رہا ہے، تیری مہربانی ہے۔ کوئی دنیا کا کوئی کعبہ اس حجرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا جس حجرے میں میرے آقا سرور کائنات دنیا میں تشریف لائے۔ حجرہ سے ولیہ کا حجرہ ہے، پھر سن ولیہ کا حجرہ ہے۔ کیا کیا خبریں آئیں، چھوڑ جانے دو، آگے چل۔ تجھے آج اسلام میں ولایت کی داستان سناؤں۔ میرے سرور کائنات جس حجرے میں دفن ہے وہ حجرہ بھی ایک ولیہ کا۔ پوچھا یا رسول اللہ کہاں دفن ہونا پسند کریں؟ مکے میں، بیت المقدس میں، بحث ہو رہی صحابہ میں۔ صدیق اکبر نے فرمایا میرے نبی پاک نے فرمایا تھا نبی وہیں دفن کیے جاتے ہیں جہاں ان کی روح قبض کی جاتی ہے۔ آج جسے تو روضہ رسول کہتا ہے، سن کان کھول، تجھے اس نے یہ روضہ رسول ہے اپنی جگہ پہ، مگر اصل میں یہ سیدہ عائشہ کا حجرہ ہے۔ مالک کون ہے؟ عائشہ۔ اس روضے کی مالک کون ہے؟ آج بات کر روضے والے، مجھ سے بات کرو۔ عائشہ میرے آقا، عائشہ صدیقہ ولیہ ہے، صحابیہ ہے، فقیہ ہے۔ خدا کی قسم اس امت پہ کسی ایک صحابی کا اتنا احسان نہیں جتنا بی بی عائشہ کا احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے جنتیں دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ دیکھ کے آئے سرکار اللہ کو کہہ دیتے اللہ کریم میں اس مٹی میں نہیں دفن ہونا چاہتا، مجھے آسمان پہ بلا سکتا تھا کہ نہیں؟ میرے آقا جا سکتے کہ نہیں؟ نہ، میرے آقا نے جنتیں دیکھی، زمرد و یاقوت دیکھی ہوں گی، نہریں دیکھی ہوں گی، میں سارے خدا کی جنتیں ایک طرف، میرے اللہ کی ساری جنتیں ایک طرف۔ میرے آقا فرمایا یہ ساری جنتیں ایک طرف ہے، میری بیوی سیدہ عائشہ کا حجرہ ایک طرف ہے۔ آج بات کرنا دیکھ تو صحیح، اس حجرے میں دفن ہونے کون جا رہا ہے؟ کس نے پسند کیا؟ ڈراتے ہیں، موتوں سے ڈراتے ہیں۔ سن، کیا غسل کرنا نبی پاک کی سنت نہیں؟ کفن پہننا میرے نبی کی سنت نہیں؟ مٹیوں میں دفن ہونا میرے نبی کی سنت نہیں؟ دارا مار سونیا تو کیا تھا، پیچھے پیچھے غلام آ رہا ہے۔ موتوں کی کہانی کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے موتوں کی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہنشاہ چورا شریف، چورا شریف۔ موتیں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ جب اللہ کے ولیوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیے جاتے ہیں تو انہیں پوری طرح نہیں دی، رسمی دی ہیں، کرنٹ پاس ہی نہیں ہوا، سوچ لگا ہی نہیں۔ یہ سوچ جو ہے یہ کرنٹ مدینے ہی سے آتا ہے۔ مدینے میں کس جگہ سے آتا ہے؟ کون منکرا؟ مدینے میں اس جگہ سے آتا ہے جس جگہ کو سیدہ عائشہ کا حجرہ کہتے ہیں۔ یہ ساری دنیا کو جو روحانیت کی صدقات ملے، روحانیت کی خیرات بچی، سیدہ عائشہ کے حجرے ہی سے بچی ہے۔ ایک ولیہ کا حجرہ مکے میں تھا،
دوسرا ولیہ کا حجرہ مدینے میں. خدا کی ساری جنتیں عرش الہی کو چھوڑ کر خدا کی ساری کائنات، خدا کی ساری عبادت گاہیں، خود مسجد نبوی، خانہ کعبہ وہ درجہ نہیں رکھتے جو درجہ ایک ولیہ کا حجرہ رکھتا ہے، جسے تو روضہ رسول کہتا ہے. سنو بس جلدی جلدی، آپ کو نیند آ گئی ہوگی. آج ایک بات فیصلہ کر کے جاتا. حضور کو جب بی بی عائشہ کے حجرے میں دفن کیا گیا تو بی بی صحابہ کو صحابہ نے حجرے سے نکال دیا کہ بیبیاں قبروں پہ نہیں آتی، نکلو یہاں سے. روضہ رسول کا ہو، مجاور کی ڈیوٹی ام المومنین کی ہو، حجرہ سیدہ عائشہ کا ہو. صبح صفائی کرے تو بی بی عائشہ، شام صفائی کرے تو بی بی عائشہ. حجرہ رسول کا ہو، حجرہ بی بی عائشہ کا ہو، روضہ میرے رسول کا ہو، خدمت کی ڈیوٹی بی بی عائشہ کی ہو. کیا صحابہ نے بی بی عائشہ کو نکال کے ان کے حجرے کو تالا لگا دیا تھا کہ بیبیاں قبروں پہ نہیں جا سکتی؟ بی بی تو رہتی وہاں تھی جہاں پہ حضور کا روضہ تھا. تو کہتا جائے کہ نہ جائے؟ وہ جائے نہ جائے کہ بچے سن، بی بی تو اس روضے میں رہتی تھی جس روضے میں میرے سرور کائنات دفن تھے. وہ سید عائشہ کا گھر ہے. 11 ہجری میں میرے آقا نے وفات پائی. میں بوڑھا ہو گیا، بہت یادیں بھی نہیں پڑتا. پیٹ کا مریض صاحب زیادہ کرامت صاحب کی طرح رہ رہا ہے کہ میری یاداشت بھی خراب ہو گئی. ایسے آپ خود آواز پڑھتے رہیں گے، بوڑھا ہو گیا. پر ایک بات کرتا ہوں آپ سے میرے دوستوں. ابو بکر صدیق دفن ہونے کے لیے آئے، فرمایا جاؤ بی بی عائشہ سے پوچھ کے آؤ. آپ بتاؤ، امیر المومنین ہے، مسلمانوں کی ساری سلطنت کا مالک ہے، مگر اسے پتا ہے نا حجرہ کس کا ہے. بیٹی اجازت دے تو باپ دفن ہوگا. حجرہ کس کا ہے؟ اس ولیہ کا ہے جہاں صدیق اکبر دفن ہونا چاہتے. فرمایا پوچھ کے آؤ بی بی عائشہ. عمر فاروق زخمی ہوئے، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بھیجا، عبداللہ بن عمر جاؤ ام المومنین کی خدمت میں جاؤ. میرا بھی دل، اوے تو کہنا قبروں میں کیا ہے؟ دیکھ کیا قبر میں کچھ نہیں ہوتا. صدیق اکبر نے کیوں میرے آقا کے قدموں میں دفن ہونے کی کوشش کی؟ قبروں میں کچھ نہیں ہے تو عمر فاروق کیوں میرے آقا کے قدموں میں دفن ہونے کی کوشش کرتا ہے؟ اور تو کوئی بات نہیں تھی، کوئی باغ تو نہیں لگا ہوا تھا، کوئی کنواں نہیں چل رہا تھا، کوئی پانی کے چشمے نہیں چل رہے. کیوں دفن ہونا چاہتا ہے صدیق اکبر؟ یہ رسول پاک کا روضہ ہے. آج قبروں کا احترام، اگر ان قبروں میں برکت نہیں تو صدیق اکبر کیوں دفن ہونا چاہتا ہے میرے آقا کے روضہ میں؟ اگر ان قبروں میں برکت نہیں تو عمر فاروق کیوں دفن ہونا چاہتا ہے سرور کائنات کے روضے میں؟ جا پوچھ کے آ. فرمایا جب میں بی بی صاحبہ سے اجازت لینے آیا تو بی بی صاحبہ رونے لگ. میں پوچھا ام المومنین روتی کیوں ہے؟ فرمایا برخوردار یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، یہ میرے دفن کی جگہ تھی. پر جا تیرے باپ کی بڑی خدمت ہے، سرور کائنات کے دین کی بڑی خدمت کی عمر فاروق. آج یورپ میں مسلمان بیٹھے ہیں، دنیا لین پور انگلش ہسٹورین ہے. عمر فاروق نے صرف 10 سال حکومت کی. کہتا ہے اگر یہ بندہ 10 سال اور حکومت کر جاتا، آج میں لین پور نہ ہوتا، میرا نام اللہ دیتا ہوتا، میرا نام غلام احمد ہوتا، پورے یورپ میں ایک عیسائی نہ ہوتا اگر عمر 10 سال اور رہ گیا ہوتا. شہید ہو گئے. فرمایا عمر عبداللہ تیرے باپ نے سرور کائنات کے دین کی بڑی خدمت، جا آج قربانی دلے گی میں اپنی قبر کی جگہ اس کو دیتی ہوں. یہ ساری کہانی ہو رہی ہے. ابو بکر صدیق دفن ہے، رہائش بی بی کی موجود ہے. عمر فاروق دفن ہے، حجرہ بی بی ہی کا ہے، حجرہ. آپ فرماتی ہیں جب حضور دفن ہوئے، جب جی چاہتا تھا قبر پہ جاتی تھی، روضہ اطہر پہ جاتی تھی. جب میرے باپ دفن ہوئے، جب جی چاہتا روضے پہ جاتی تھی.
جب عمر فاروق آ کے دفن ہوئے پھر میں چادر اوڑھ کے جاتی تھی. بے شک میں اس کا پتہ ہے کہ عمر فاروق ام المومنین کے لیے ولی ہے. فرمایا ایک قبر والے دیکھتے ہیں, اگر قبر والے نہ دیکھتے تو نبی کی بیوی امت اسلام کی فقیہ سرور کائنات کی محبوب ترین بیوی, کوئی شک نہیں. میرے آقا نے فرمایا میرے وہ فقیہ. اللہ اکبر. میرے سامنے یہ بی بی صاحبہ کتنا عرصہ حضور دے روضے تے رہی, سرکار ویکھو مجاور ویکھو, کیا شان ہے اس روضے کی. قربان جاؤں تیرے حجرے پہ بی بی عائشہ ام المومنین 11 ہجری میں سرکار کی وفات ہوئی. مجھے صحیح یاد نہیں, میں معافی مانگ لیتا ہوں, پر میرا خیال ہے کہ غالباً 57 ہجری میں بی بی عائشہ کی وفات ہوئی. 57 میں سے 11 نکالو 46 سال بنتے ہیں. 46 سال بی بی عائشہ حضور کے, صدیق اکبر کے, عمر فاروق کے اسی حجرے میں نہیں جس حجرے میں میرا آقا دفن تھا. کوئی پوچھتا ہے یہ زندگی کا ساتھ تو بی بی صاحب کا 10 سال کا بھی نہیں تھا. زندگی سرکار کی ظاہری زندگی کے بعد ام المومنین اور سرکار کا ساتھ 46 برس کا ساتھ. آپ بھی پوچھو گے بی بی جانا ہے کہ نہیں جانا. میرے آقا تو اپنی بی بی کی حجرے میں دفن ہو گئے. میرا بھائی حج پہ بیویاں جاتی ہیں, مردوں کے ساتھ رہتی ہیں. میں بات کرتا ہوں پھر شور اٹھتا ہے, اکٹھا طواف کرتی ہیں. صفا مروہ پہ چھاتی سے چھاتی لگی ہوتی ہے, جوان بچیاں ہوتی ہیں. کبھی کسی مولوی نے کہا بغیرتی ہے. اسے ولیوں کے عرصوں پہ عورت نظر آئے تو بغیرتی ہوتی ہے, مکے میں نظر آئے تو نہیں ہوتی. یہ تو ہوں گی بیچاریاں ماڑیاں, وہ تو بنارس سے غار کے بڑی قومیں آتی ہیں جب طواف کرتی ہیں. دنیا کی خوبصورت ترین قومیں آتی ہیں وہاں طواف کرنے کے لیے. جی ٹھیک ہو گیا. اللہ پاک, میں سمجھتا ہوں بیٹیوں کا زیادہ حق ہے. بیٹیوں کا جتنے باپ بیٹھے, ایک سوال کرتا ہوں, دنیا مانگتی تو بیٹے ہیں. آج بابا جی مزار سے بیٹھے ہو, جھوٹ نہ بولنا, دھیاں چنگیاں لگتی ہیں ان کے پتر. میرے مصطفیٰ کا نور ہے مومن کے سینے میں. ہر غلام کو بیٹی اچھی لگتی ہے, ہر غلام کو بیٹی اچھی لگتی ہے. اس لیے کہ میرے سرور کائنات کو اتنی اچھی بیٹی لگتی تھی. فقیری مسئلہ کرنا, تسی آپے تول دے رہنا. ایک پلڑے میں سرکار کی بیٹی بٹھا دے, دوسری پلڑے میں ساری امت بٹھا دے. میرے آقا کو پلڑا وہی پیارا تھا جس میں اس کی بیٹی بیٹھی تھی. دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں. ولی اللہ انا اولیاء اللہ ہے. یہ ہندوستان کے ولیوں کا ذکر نہیں کر, شیخ شاہ محی الدین چشتی اجمیری کا ذکر نہیں کیا, حضور غوث پاک کا نہیں کیا, داتا گنج بخش علی حجویری کا نہیں کیا. میں نے خواجہ خالِ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی, خواجہ نور محمد چرائی کی بات نہیں کی. میں ان ولیوں کی بات کر رہا ہوں جن پہ قرآن مہر لگاتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. فرمایا میرے وہ ولی ہے, میں ان پہ راضی ہو گیا ہوں, یہ مجھ پہ راضی ہو گئے. جسے امتن وسطن لتکونوا شہداء علی الناس. فرمایا میں نے تمہیں وسطی امت بنایا, تم لوگوں پر گواہ ہو, تم لوگوں پر. دو فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. امتوں سے گواہ چنوں گا, تجھے سب پر گواہ بنا کے لاؤں گا. تو معلوم یہ ہوا فرشتے لکھتے رہے, اصل گواہی انسانوں کی. اور جب انسان کہیں یہ مرنے والا نیک تھا, ولی تھا, اللہ کا محبوب بندہ تھا, یہاں پہ خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, خدا کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. فرمایا کبھی کبھی اگر وہ گزرا کرو باغوں سے, کچھ کھا لیا کرو, چر لیا کرو. حضور نے فرمایا باغ کون ہے؟ فرمایا جنت کے باغ ہے. فرمایا حضور وہ کہاں
کہاں ہے؟ فرمایا وہ اللہ والوں کی قبریں. کبھی گزرو جنت کے باغوں سے گزرنا ہے تو جاؤ باولی شریف کی گلیوں سے گزر جاؤ, جاؤ چورا شریف کی گلیوں سے گزر جاؤ, سید اجمیر کی گلیوں سے گزر جاؤ. یہ ایسی کہانی بن گئی. کہتے ہیں جی جنت کا دروازہ لا لیا اللہ دے ولیاں نے. ایک خدا لاندہ ہے, خدا لاندہ ہے جنت کا دروازہ دنیا سے کیسے لگ سکتا ہے؟ اوے بدبختہ, اوے بدبختہ, خدا نے جنت کا دروازہ ہر گھر میں لگایا. فرمایا جنت تیری ماں کے قدموں پر ہے. جنت تو تیری ماں کے قدموں پر تھی. ہر گھر میں دروازہ لگا ہوا ہے, تو بہشتی دروازے سے گزرا نہیں. جب تک یہ دنیا قائم رہے گی سرور کائنات کے ولیوں کے یہ ساری ولایت, یہ ساری عمر فاروق نبی نہیں. لوگ آئے کہ دریا نیل میں پانی نہیں آتا جب تک نوجوان بچیاں ذبح کر کے نہ پھینکی جائے. فرمایا یہ ظلم مت کرنا, جاؤ نیل کو میرا حکم دو. عمر فاروق کہہ رہا ہے تجھ میں پانی آنا چاہیے. انسانوں کا خون پیتا ہے, میں کوڑا لے کے آ رہا ہوں. نیل میں پانی آ گیا, نیل میں پانی آ گیا. یہ کوئی چھوٹا موٹا عمر فاروق نہیں ہے. اللہ کا زندگی کی جس موڑ پر فرمایا عرض کی اللہ کے رسول یہ اسلام کا حصہ بنے. ایک سیکنڈ نہیں لگی, آسمانوں سے فرشتہ اترا, جا یہ اسلام کا حصہ بن گیا. عمر فاروق کے کہنے پہ مقام ابراہیم مسلح بنا. کھول کتاب. عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر یا سجدہ نہیں کرتے تھے. گل باولیہ میں سے نماز کافر بھی پڑھتے تھے. بات میں سمجھا جاؤں جن آج تک ملا نے نہیں بتائی. فرمایا کافر مقام ابراہیم پر سجدہ نہیں کرتے تھے. آپ اللہ سے دعا کریں ہم یا سجدہ کریں. بات میں مقام ابراہیم مصلی تو آواز آئے گی عمر فاروق یہ قیامت تک مصلی بن گیا. کس نے بنوایا؟ کس نے بنایا؟ عمر فاروق ولی کہ نہیں؟ ہوں بھابی جا کے اسے سجدہ نہیں نہ کرے گا مقام ابراہیم کے ساتھ. ولیوں کا دشمن جو ہے قدم قدم پہ تیرے راستے میں ولایتیں کھڑی. قدم نہیں اٹھا سکتا تو حج پہ جائے کہ میں مقام ابراہیم پہ سجدہ قصدن نہیں کرتا, تیرا حج نہیں ہو, تو گستاخ ہے. وہاں سجدہ کر جہاں عمر فاروق نے چاہا تھا. وہ صحیح وہاں کر جہاں میری ولیہ دوڑی تھی. کس لیے دوڑی تھی؟ کس لیے دوڑی تھی؟ بی بی صاحبہ دین کے لیے دوڑی تھی. ایک آدمی بچے دین خراب کر دیں, بچے دین خراب کر دیں, بندے نو دور کر دیں. بی بی دوڑی کس لیے؟ اپنے بچے کے لیے. اوپر کوئی دیکھ رہا تھا میری ولیہ دوڑ رہی ہے. فرمایا جاؤ قیامت تک اپنی اولادوں کے لیے جدوجہد کرنے والوں تمہیں اسی طرح ثواب ملے گا جیسے اس ولیہ کو ثواب ملا. یہ دین ولیوں کی کہانی ہے. آپ تھک گئے, آپ کی تھوڑی سی ایسی تھکاوٹ محبت سے دور کرتا ہو. 14-15 سال میں فقیر ہوں جو بات کرتا ہوں تو نہیں ہوتا سوائے گالیاں. ہمارا مولوی جاہل ہے. وہ اپنے پوچھا کہ اسلام نیا مذہب ہے, اس میں کون سی نئی چیز ہے؟ جواب ساری دنیا میں پھیل گیا. دیکھو جی پوپ صلیبی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے, اور چھوڑو صلیبی جنگ کو, تمہارے پاس کوئی نئی چیز ہے تو جواب تو دو. پوپ یہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیکھو جی اسلام کی توہین کر دی, دیکھو جی جنگ شروع کی. یہ جنگ کی بات نہیں, تم بتاؤ میرا نیا دین ہے, تو اس نئے دین میں نئی چیز کون سی؟
ان کا فرض تھا۔ تو میرے محترم بھائی قربان جاواں، کدے لاہور شہر نہ بستا، کبھی اسلام آباد نہ بستا، کبھی کراچی نہ بستا، کبھی مدینہ شہر نہ بستا، کبھی مکہ شہر نہ بستا اگر خدا کا ایک ولی نہ ہوتا۔ شہر بس نہیں سکتے تھے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ 14-15 سال مسلمان استنجا پتھروں سے کرتے رہے کہ نہیں؟ پہلے نبی بھی کرتے رہے ہوں گے۔ ایک صحابی نے، امت کے ایک ولی نے پانی سے استنجا کر لی۔ پانی سے استنجے کا حکم آسمانوں سے نہیں آیا، بلکہ قرآن میں استنجے کا حکم ہے ہی کوئی نہیں۔ روز کا پیر جی لب کے تو کیڑا مسئلہ کوئی نہیں، میں لبن لگاں گا بڑے ہی کوئی نہیں، استنجے کا مسئلہ نہیں ہے۔ پانی سے استنجا کر لیا۔ سرکار نے، کس غلام نے، امت کے ولی نے سرکار کے بعد شکایت گئی۔ دیکھو جی، پانی جیسی مقدس چیز کے ساتھ اس نے استنجا کر لی۔ میرے آقا نے غور فرمایا کل آنا جواب دوں گا۔ دوسرے دن گیا، اپنے صحابہ سے فرمایا دیکھو تم بھی استنجا کر لو، یہ پانی سے استنجا کرنی بھی ولیوں کی سنت ہے۔ تو کل تو وٹے ماری، کہیں میں اور بالکل پانی استعمال نہیں کرنا، میں ولیوں کا منکر ہوں، تو ولیوں کا منکر ہو، تو پانی سے استنجا نہیں کر سکتا۔ میرے آقا کے غلام نے کیا، پانی سے استنجے کی اجازت ہو گئی۔ اگر یہ اجازت نہ ہوتی، ہر آدمی جیب بھی وٹے پائے ہوندے، نہ میرپور آباد ہوندا سی، نہ مدینہ نہ مکہ، کوئی شہر نہیں بن سکتا جہاں گٹر نہ ہو۔ یہ شہر آباد ہوئے میرے آقا کے ایک ولی کے قدموں کے صدقے۔ ہم ان جگہ پہ روحانی سکون لینے آتے ہیں۔ میرے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ وہ ولی کو فائدہ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں؟ مشہور واقعہ، ایک آدمی نے 99 آدمی قتل کیا۔ کسی مولوی سے پوچھا میری معافی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا تو بھی نال ہی صحیح 100 کر لے 100۔ اب کسی کو فقیر مل پڑا، درویش مل پڑا، اس نے کہا 100 قتل کیے ہیں، توبہ ہو سکتی ہے؟ فرمایا کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور چلا جا، ٹیلے پہ کچھ فقیر بیٹھے، جا تو صحیح، فلاں بستی کی طرف چلا جا، کچھ اللہ والے بیٹھے، ان کے بعد جا کر ان کے ہاتھ پہ توبہ کر لے، 100 قتل بھی معاف ہو سکتے ہیں۔ حدیث بخاری کی، فرمانے والا خدا کا رسول ہے۔ مت کو پیر کہانی پڑھتے ہیں، میں کہانی پڑھا ہی نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں، کہنے جی ولی قتل چھڑا سکتا، ایک چھڑا سکتا، ولی 100 قتل چھڑا سکتا۔ پڑھ میرے نام، پڑھ میرے آقا دی بخاری شریف، 100 قتل چھڑا سکتا۔ جاؤ جاؤ میرے ولیوں کی طرف جاؤ۔ بندہ چل پڑا، اب قضا کا وقت آ گیا، موت کا وقت ہے، تھوڑا ہی چلا تھا۔ دوزخ کے فرشتے لپکے، بڑا مجرم، موٹا مجرم ہے، 100 افراد کا قاتل ہے۔ جنت کے فرشتے دوڑے، نہیں، سارے جرم ختم ہو گئے، یہ تو اللہ کے ولیوں کی طرف جا رہا تھا۔ کدھر جا رہا تھا؟ جھگڑا شروع ہو گیا۔ جنتی کہتے ہیں ہم روح قبض کریں گے، دوزخی کہتے ہیں ہم روح قبض کریں گے۔ زبان میرے مصطفیٰ کریم کی ہے، کتاب مولویوں کی بخاری ہے۔ سنو میری بات، اب توجہ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھگڑا حل کر دو، ٹائم تھوڑا ہے۔ زمین کو ناپو، جہاں سے چلا تھا، اگر اس کا فاصلہ گناہوں والی سرزمین سے ابھی قریب تھا، ولیوں کے قریب نہیں گیا، آدھے سے تھوڑا کیا ہے، پھر اس کو جہنمیوں پہ خاتمہ کر دو۔ اور اگر اس کا فاصلہ ولیوں کے قریب ہوگا، پہنچا نہیں، پہنچا، اور تمہیں کیا پتا جو پہنچتے ہیں ان کے مقدر کیا ہوتے ہیں؟ چھوڑ، دنیا نے، ملا نے تیرے دلوں کو زنگ لگا دیا، ملا نے تیری روحوں کو زنگ لگا دیا، تجھے کیا بتاتا ہے ولی
वलियों के पास जाने वाले कौन होते हैं? मर गए, शोर कौन रूह कब्ज करे? अब देखा तो अभी तो चला था, अभी तो चंद घड़ी पहले चला था, वो अल्लाह वाले तो बड़े दूर थे, उसकी गुनाह का मकाम बड़ा करीब था। अल्लाह फरमाता है नापो, और साथ ही फरमाता है जा जिब्रील मिट्टी को हुक्म दे, वलियों और तौबा करने वाले के दरमियान जितनी मिट्टी है सुकड़ जाए, ये फासला थोड़ा हो जाए। सुनो, तमाम देवबंदी इस हदीस पर मुस्तफिक है। मैं तो फकीर हूँ, कहते हैं बंदा जाए, बाज का जुमे के दिन है, बाज इसका भी जिक्र नहीं, कोई माँ या बाप की कब्र पे जाए, एक दफा यासीन शरीफ पढ़े, उसका सवाब माँ या बाप को बख्शे, उस बंदे के जिंदगी के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। कितने जाए, सारी यासीन शरीफ पढ़े, क्यों नहीं माफ होए? बंदा कब्र पे जाए, इसे क्या बताऊं? वो मेरे आका के गुलाम मरने के बाद भी वसीयत करते थे कि जनाजा उठाना सरवर कायनात की कदमों की तरफ ले जाना। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम यहाँ रूहानी ग़िज़ा लेने आते हैं। सुनो, दुनिया के रिज़्क़ फना होने वाले हैं। आज रोटी खाओगे, शाम को खत्म, शाम की खाई सुबह को निकल गई। सुन, फकीर तुझे वो रिज़्क़ देगा, तू फकीर के हाथ में हाथ दिया है, तुझे वो रिज़्क़ देगा कि मौत हार जाएगी, तू जीत जाएगा। मरने वाले कोई और होंगे, मोमिन मरने के बाद भी जिंदा रहेगा, दरवेश के हाथ में हाथ देगा, मरने के बाद भी जिंदा रहेगा। ये कोई वो पढ़ रहा था ना, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। कितने मैले तो मैले हो ही नहीं सकते। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, आज की बात करता हूँ, आम कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया, बाद में उसको निशाने हैदर मिला। अब फौजियों ने कहा कि आम कब्रिस्तान से निकाल कर रहना था, मजार बनाए। मौलवी डरते हैं, पता नहीं कब्र तक, मौलवी कब्र को डरता है, फकीर नहीं डरते, जो प्यार करते हैं, सारी जिंदगी कब्रों से प्यार करते हैं, डरना किस कब्र से? खोलते नहीं थे, फतवा नहीं देते, फौजियों ने खुद खोल ली। सिर्फ इतना फर्क था, जब सवार मोहम्मद हुसैन शहीद दफन किया गया तो वो शेव कराता था, और जब कब्र से निकाला गया तो माशाअल्लाह उसकी 2-2 फुट सफेद दाढ़ी हुई थी। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। ये कब्र, ये वो लोग हैं जिनके कफन मैले नहीं होते, जिन कब्रों पे आते। कोई अल्लाह पाक मोहब्बत से आने की तौफीक दे। वो पहुंचा नहीं, 100 कत्ल माफ हो गए। जो पहुंच जाते हैं ईमान से, किसी वली के कदमों पे पहुंचने वाले के जिंदगी भर के गुनाह माफ हो जाते हैं। और कुछ मिला कि नहीं मिला, ये दीन की तालीम है। अल्लाह पाक इस बस्ती पे आने वालों को, जो यकीन से आए, रूहानी ग़िज़ा लेने आए, मोमिन की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है। क्या होती है? फदखुली फी जन्नती, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मेरे बंदों में दाखिल हो, मेरी जन्नत में दाखिल हो। कब्र जन्नत का बाग है कि नहीं है? है कि नहीं? बिल्कुल है। मेरे नबी पाक फरमाया, जब तक इंसान जिंदा रहता है, सुबह और शाम, माँ दुआ करे ना करे, बाप दुआ करे ना करे, सुबह और शाम कब्र की मिट्टी अपने मोमिन के लिए जिसने दफन होता है उसके लिए दुआ करती है। जिसने 70 साल तेरे लिए दुआएं की, कभी आएगा इस मिट्टी की तकदीर बदलाने वाला कोई सरवरे कायनात का गुलाम आएगा, उस मेरे दामन में दफन होएगा, मेरा मुकद्दर बदलेगा, मैं मिट्टी से बदलूंगी, मैं जन्नत का बाग बन जाऊंगी। फरमाया जन्नत के बागों से गुजरो तो कुछ खा पी लिया करो। फरमाया खुदा की रहमतें नाज़िल हो रही थी, वमा अलैना इल्लल बलाग।